غلط فہمی نمبر 3، یہ تو تھا ان کے ظاہر کے متعلق، کتنی خوبصورت ظاہر ہے۔ غلط فہمی نمبر 3 یہ ہے کہ سر ان کی دعوت کی طرف دیکھیں، ان کی دعوت کیا ہے؟ 6 بنیادی باتیں کرتے ہیں: توحید، نماز، علم و ذکر، اکرام المسلم، اخلاص اور دعوت و تبلیغ۔ یہ 6 بنیادی نکات ہیں۔ وہ اس کی شکل صورت تھی، ظاہر تھا خوبصورت، اور یہ اس کی دعوت تھی اس سے زیادہ خوبصورت۔ مجھے تم کیسے سمجھا سکتے ہو کہ یہ لوگ جو ہے باطل پہ ہیں یا گمراہ ہیں؟ کیا توحید کی بات تم لوگ نہیں کرتے؟ نماز کی بات تم لوگ نہیں کرتے ہو؟ علم اور ذکر کی بات تم لوگ نہیں کرتے ہو؟ اکرام المسلم، اخلاص، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا، کیا تم لوگ بات نہیں کرتے ہو؟ اگر وہ کرتے تو وہ ان کی بات کیوں غلط ہے؟ اس کا جواب نمبر 1، ان کی دعوت میں یہ 6 نقاط موجود ہیں بنیادی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہم ذرا غور سے دیکھیں تو ان 6 نقاط کو لوگوں نے سمجھا کیسے، ان کی دعوت کیا ہے۔ دیکھیں، توحید کی طرف بلاتے ضرور ہیں، لیکن انہوں نے توحید کو سمجھا کیا ہے؟ دیکھیں، جو آپ کے پاس ہے وہی دیں گے نا۔ ان کے نزدیک توحید جو ہے توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اس لیے ان کا مشہور نعرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ یہ کون سی توحید ہے جانتے ہیں؟ توحید ربوبیت۔ یہ وہ توحید ہے جو ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول اس لیے نہیں بھیجے لوگوں کو جا کے یہ سبق دو کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ مجھے ایک آیت دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اعبدوا اللہ پہ ذرا غور کریں، اعبدوا اللہ۔ وَإِلَى ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کیا دعوت لے کے گئے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ایک اللہ کی عبادت کو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ لیکن ایک رسول جاتا ہے اپنی قوم کی طرف دعوت کے لیے، سب سے پہلے آغاز کرتا ہے لا الہ الا اللہ سے، لیکن کس انداز میں؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ کہیں پہ سنا ہے آپ نے کہ نبی نے کہو زبان سے لا الہ الا اللہ، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ توحید کے صحیح معنی کو سمجھا نہیں ہے، کہ توحید کی اصل بنیاد اور صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جب یہ معنی نہیں سمجھا تو امت میں شرک، بدعات و خرافات پھیل چکی ہے۔ قبر پرستی کیوں نہیں روکتے؟ قبر پرستی کو ان کے نزدیک کلمہ توحید منافی نہیں ہے، اگر منافی ہوتا تو روکتے۔ کلمہ توحید منافی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا نہ سمجھے، حاجت روا نہ سمجھے۔ اس لیے میں نے یہ بیان کیا تھا غلطیوں میں کہ شیخ اشرف تھانوی صاحب جو ہے وہ شریعت اور طریقت میں لکھتے ہیں کہ کلمہ توحید کا خاص ذکر سمجھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ کلمہ توحید کا ذکر جب کرے اس خاص طریقے سے جو بدعتی طریقہ تھا، بہرحال مبتدی جو ہے وہ یہ معنی ذہن میں رکھے لا الہ الا اللہ کا معنی، یعنی لا الہ لا معبود الا اللہ۔ اور جو متوسط ہے وہ یہ معنی اپنے ذہن میں رکھے لا الہ یعنی لا محبوب لا مقصود الا اللہ۔ اور جو منتہی ہے وہ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی رکھے لا الہ یعنی لا موجود الا اللہ۔ تو کلمہ توحید کا معنی تو آپ توحید ربوبیت سے بھی آگے گزر گئے، وحدت الوجود۔ آپ کے نزدیک کلمہ توحید کا صحیح معنی منتہین کے لیے، جو پہنچے ہوئے بزرگ اور لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں،
توحید خاصۃ الخاص جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے وحدت الوجود. تو یہ ہے توحید کی دعوت جس کے بارے میں تبلیغی جماعت دعوت دیتی ہے. آئے نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں. وقت نہیں میں اس کی اور مزید تفصیل بیان کروں، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. صلاۃ، نماز کی بات کرتے ہیں. لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں. لوگ نماز میں آگے مسجد میں نماز پڑھنے کے. اب نماز کیسے پڑھیں؟ آپ کی مرضی ہے. جیسے آپ کا امام کہتے ہیں پڑھ لو. آپ کون ہو؟ پوچھتے ہیں. حنفی ہو؟ حنفی نماز پڑھو. شافعی ہو؟ شافعی نماز پڑھو. مالکی نماز پڑھو. حنبلی ہو؟ حنبلی نماز پڑھو. ہم تو صرف ایک ہی نماز جانتے ہیں، محمدی نماز، نبوی نماز. کوئی اور نماز بھی ہوتی ہے کیا؟ نہیں، کوئی اور نماز بھی ہے؟ پتہ نہیں. ہم تو صرف ایک ہی نماز جانتے ہیں. نماز نبوی کیا ہوتی ہے؟ جو شخص اللہ کے گھر میں ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ نماز نبوی نہیں جانتا. اب آپ پر فرض ہے کہ نہیں سمجھو نماز نبوی کیا ہے. وہ کب تک نماز حنفی پڑھتا رہے گا یا نماز مالکی پڑھتا رہے گا؟ چل پیدل بے نمازی تھا، کبھی پڑھ لیتا تھا. اب تو وہ نمازی بن رہا ہے، داڑھی بھی سر رکھ لی ہے، تمہارے ساتھ منسلک ہے، جماعت میں چلے لگا چکا ہے. ابھی بھی حنفی نماز مالکی نماز پڑھتا رہے گا. اب وہ پتہ مالکی نماز میں جو ارسال ہے، ہاتھ چھوڑ دینا، نہ ضعیف حدیث میں، نہ موضوع حدیث میں، اور نہ صحیح حدیث میں ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فرمان سے بھی ثابت نہیں ہے. ایک مرتبہ امام مالک کو تکلیف ہوئی، تکلیف کی وجہ سے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے. لوگوں نے دیکھا، دین بنا دیا. جو لوگ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، تبلیغ جماعت والے کسی مالکی کو لے کے آتے ہیں، نماز پڑھواتے ہیں مسجد کے اندر، وہ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں پڑھتے رہو نماز، اسی طریقے سے پڑھتے رہو. اس کو تو پتہ نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں ہے آپ کی دعوت کیا ہے. میرے بھائی، صرف نماز کی فضیلت بیان کرنا کافی نہیں، جیسا کہ آپ لوگ کر رہے ہو. فضائل اعمال کا نام فضائل کیوں ہیں؟ سارے فضائل ہیں. کہتے ہیں مسائل لوگوں کو الجھا دیتے ہیں. ہم لوگوں کو الجھانا نہیں چاہتے، مسائل الجھا دیتے ہیں. مسائل تفریقہ کا باعث بنتے ہیں. علم المسائل تفریقہ پیدا کرتا ہے امت میں. ہم امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، کسی پہ جوڑنا چاہتے ہیں، نماز پہ جوڑنا چاہتے ہیں. بس نمازی بن جاؤ، جیسے بنو تمہاری مرضی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آتا ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی. جو نماز پڑھ کے نماز نبوی نہیں پڑھ کے آئے ہو، تم ابھی نماز پڑھ کے آئے کہ نہیں؟ 3 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی. تیسری مرتبہ کے بعد وہ صحابی پریشان ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں والذی بعثک بالحق لا احسن غیرها فعلمنی. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس سے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا، مجھے بتائیں کہ اچھی نماز کیسے پڑھوں. فعلمنی. تم لوگوں کو تعلیم کیوں نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں؟ جیسے نماز پڑھو پڑھ لو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھا ہوا قیامت کے دن؟ لوگوں کو دعوت بھی دی لیکن تعلیم نہ دی. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں علم الذکر. تیسرا نقطہ یاد رکھیں، علم کی بات کرتے ہیں، علم سے خود بہت زیادہ دور ہیں. اگلی غلط فہمی میں آئے گا کہ علم کے بارے میں وہ کہتے کیا ہے، لیکن عجب بات ہے کہ ان کی بنیادی نقاط میں ایک نقطہ علم کا بھی ہے، بنیادی دعوت علم کی طرف بھی ہے. اور ابھی میں نے بیان کیا ہے، اب کسی تبلیغی سے، پرانے تبلیغی سے پوچھ لیں، ارکان اسلام، ارکان ایمان، ارکان الصلاح کتنی ہیں؟ ایک شخص نماز میں اسے رکوع میں پڑھ لے سبحان رب الاعلی، بھول گیا، کیا کرے گا وہ؟ سجدہ سہو کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ اگر رکن زیادہ ہو گیا نماز میں، سجدہ کب کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ ذرا پوچھیں ان سے. میں پیچیدہ مسائل نہیں بیان کر رہا، عام مسائل ہیں، روزمرہ زندگی میں ہمیں محسوس ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے. ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی سب سے غلطی ہو جاتی ہے نماز میں، شیطان خون میں دوڑتا ہے. لیکن جب غلطی ہو جاتی تو کیا کریں ہم؟ اور اگر جانتے ہیں تو ایک علم جانتے ہیں، علم الفضائل کیا ہے. بس دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبیلی،
ادعو الى اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں لوگوں کو. کس چیز پر؟ علی بصیرہ. اور بصیرہ علم یقین کو کہتے ہیں, یقین علم ہے. میں انا ومن اتبعنی, جو میرے اتباع کرتے ہیں. اگر تبلیغ جماعت والے ساتھی حضرات واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں, انا ومن اتبعنی خاص طور پر دعوت تبلیغ کی بات میں کر رہا ہوں, تو پھر تو ادعو اللہ علی بصیرہ کو بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ نہیں. یہ بصیرت ہوتی کیا ہے؟ بصیرت یہ ہے کہ صرف نماز پڑھو, نماز کا یہ ثواب ہے, یہ ثواب ہے, یہ ثواب ہے. یا بصیرت یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھو. ذکر کی بات کرتے ہیں, بدعتی اذکار کتاب, ان کی کتاب بھری ہوئی بدعتی اذکار سے. بدعتی ذکر وہ ذکر ہوتا ہے جو سنت سے ثابت نہ ہو, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو. ذکر عبادت ہے کہ نہیں؟ اور عبادت توقیفی ہوتی ہے, بغیر دلیل کے کوئی عبادت ہوتی نہیں ہے. وہ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہو اللہ. اب اللہ کی دلیل کیا ہے؟ اگر یہ ذکر خیر ہوتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان ہے سب سے پہلے ہمیں خبر دے کے جاتے, حکم دے کے جاتے, یا پھر امت تک یہ پیغام پہنچا دیتے کہ اللہ کا ذکر بہت پیارا ہے, اس ذکر کی فضیلت ہے. افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور باقی باتیں بیان کر چکا ہوں میں کہ بیعت کا طریقہ کیا ہے, اس میں کیا الفاظ وہ پیش کرتے ہیں. ایک احساس میں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا, اس طریقے سے یہ جتنی بھی طریقے ہیں, تو ان کے علم میں بھی غلطی ہے اور ذکر میں بھی اس سے بڑی غلطی ہے. چوتھے نمبر کہتے ہیں اکرام المسلم. حقیقتاً وہ سب مسلمانوں کا اکرام نہیں کرتے, ان کا اکرام کرتے جو کو دعوت دیتے ہیں. وہ جب تک ان کی بات سنتے, ان کے ساتھ رہتے تو اکرام ہوتا ہے. جب مخالفت ہوتی تو اکرام بھی ختم ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں, اگر کوئی شخص ان کو نصیحت کرے یا مخالفت کرے اور وہ لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ غیر مسلم کا اکرام اس شخص سے زیادہ کرتے ہیں. جو مخالفت کرتے اس کی تو خیر نہیں ہے نا, اکرام تو دور کی بات ہے. اس کی مخالفت کرنے کی ضرورت کیسے ہوئی؟ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں بس. تو اکرام اور مسلم جو ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اکرام مسلم عام اس طریقے سے کرنا یہ ناانصافی ہے. اور اگر کسی نے اس کی تحقیق کرنی ہے مزید تو تبلیغ جماعت کا جائزہ شیخ عبید الرحمن محمدی صاحب ہیں, انہوں نے چھوٹا سا کتاب لکھا ہے. وہ ڈاکٹر طارق جمیلی سے ملاقات کرتے ہیں, وہ خود اس اکرام مسلم کی بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اکرام کیا گیا, اور ڈاکٹر طارق جمیلی صاحب نے کس طریقے سے ان سے بات کی, کیسی گفتگو رہی. اخلاص کی بات کرتے ہیں. دیکھیں اخلاص مطلوب ہے ہر عبادت میں, لیکن اخلاص کا معنی کیا لیتے ہیں؟ اخلاص کا معنی تبلیغ جماعت کے نزدیک ایک ہے, وہ ہے ریاکاری کی ضد. مخلص یعنی ریاکار نہیں ہے. اخلاص حقیقتاً توحید کا نام ہے. اخلاص توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط اخلاص بھی ہے. تو اخلاص توحید کی بنیاد ہے, صرف ریاکاری کی ضد نہیں ہے. تو ناقص معنی, اخلاص کا بھی ناقص معنی لیتے ہیں. اور اخلاص بغیر متابعت کے کوئی کام نہیں دیتے. تو اخلاص کا مفہوم ناقص ہے اور متابعت بھی نہیں ہے. آخر میں چھٹے نمبر الخروج فی سبیل اللہ, دعوت اور تبلیغ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا. یہ جو نکلنا ہے یہ بھی بدعتی نکلنا ہے, طریقہ بھی بدعتی ہے. تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے. اور دوسرے نمبر پہ جتنی بھی آیات اور احادیث ہیں جہاد کے متعلق, فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ, اگرچہ لفظ قتال کا بھی موجود ہے, یقاتلون فی سبیل اللہ,
ان کو تعویل کر کے تحریف کر کے اللہ کے راستے میں نکلو، دعوت تبلیغ کے لیے نکلو. تو دعوت تبلیغ کا یہ مفہوم ہے. دوسرے نمبر پہ یہ جو 6 بنیادی نکات ہیں جن کا اہتمام تبلیغ جماعت کرتی ہیں، کیا کسی اور فرقے نے بھی ان 6 نکات کا اہتمام کیا؟ اہل بدع میں سے، بدعتیوں میں سے کہ نہیں؟ ان 6 نکات کا تو سارے فرقے اہتمام کرتے ہیں. میں مثال دوں، تم خوارج کی بات میں بار بار کر رہا ہوں. خوارج کی مثال دیکھیں. ان کے نزدیک توحید کیا ہے؟ ان کے خروج کی وجہ توحید تھی. پتہ ہے آپ کو؟ ان الحکم الا للہ، یہ نعرہ لگایا. توحید کے سمجھ میں حد سے گزر گئے. ان کے نزدیک توحید اتنی اہم ہے کہ حد سے گزر گئے، حد پار کر گئے. وہ کہ توحید کی 4 قسمیں توحید کی. چوتھی قسم ہے توحید الحاکمیت. تو توحید کی بات وہ بڑے بہترین طریقے سے کرتے کرتے غلطی کر گئے، جیسے کہ آپ لوگوں نے غلطی کی. تو آپ لوگوں کو کوئی امتیازی تمغہ نہیں کہ آپ توحید کی بات کریں. توحید کی بات تو خوارج بھی کرتے تھے. نماز کی بات کر چکا ہوں. صحابہ کرام اپنی نمازوں کو حقار کی نظر سے دیکھیں گے خوارج کی نماز کے سامنے، تو پھر نماز میں بھی آپ سے آگے نکل گئے وہ خوارج. علم، آپ کے پاس علم نہیں، علم کے میدان میں بھی آپ کو وہ جیت کر آگے نکل گئے. خوارج صحابہ کرام سے مناظرے کے لیے تیار تھے، اپنے آپ کو اتنے بڑے عالم سمجھتے تھے. اور پھر عبداللہ بن عباس عنہ نے ان سے مناظرہ بھی کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ 12,000 میں سے 8,000 نے توبہ بھی کر لی تھی. تو اپنا کو عالم سمجھتے تھے. ذکر کی بات کرتے ہیں. خوارج اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ لوگوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں. عبد الرحمن بن ملجم کون ہے؟ سیدنا علی کا قاتل رضی اللہ عنہ، سیدنا علی کو شہید کیا. یہ شخص جو ہے، جب اس کو پکڑا گیا اور اس کو کوڑے مارے گئے، تکلیف دی گئی، تو اس شخص نے کہا تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری زبان کو نہ کرنا جب تک میں زندہ ہوں. میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. جب تک زندہ ہوں میری زبان کو ہاتھ نہ لگانا، میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں. اکرام المسلم. خوارج صرف اپنے گروہ کا اکرام کرتے ہیں بس. ان کے خلاف اگر صحابی بھی آ جائے تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے. اخلاص، وہ یہ سمجھتے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑے مخلص وہی ہیں. اور کافی معروف و مشہور قصے ہیں کہ 2 خارجی بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کی طرف دیکھ کے کہا دیکھیں جنت میں صرف میں اور تم جائیں گے بس. تو دوسرے نے کہا ارے اور یہ سارے اللہ کے مخلوق کے کہاں جائے گی؟ کہ نہیں، یہ سارے کافر ہیں، جنت میں صرف ہم 2 جائیں گے. تو دوسرا جو تھا، جو مبتدی تھا، نیا بیچارہ بھی خارجی بنا تھا، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی جنت کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے، اس میں صرف 2 لوگ جائیں گے، یہ جنت تمہیں مبارک ہو. اٹھ کے چلا گیا. تو اپنے آپ کو مخلص، بڑا مخلص سمجھتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنا، وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے خلاف نکلنا اور حکمران وقت کے خلاف کارروائی کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. تو اللہ کے راستے میں نکلنا، اخلاص، اکرام المسلم، علم و ذکر، نماز، توحید، یہ ساری کی ساری چیزیں تو وہ بھی بڑی شدت سے اہتمام کرتے ہیں. لیکن کیا وہ حق پہ تھے؟ جو غلطی ان سے ہوئی وہ غلطی آپ سے بھی ہو رہی ہے. ان کے باطن میں غلطی تھی، آپ کی بھی باطن میں غلطی ہے. انہیں درست نہیں کیا، کیا آپ لوگ درست نہیں کرنا چاہتے؟ ابھی وقت ہے. جو گزر گئے اپنے اعمال ساتھ لے کے گئے. اب یہ نہ کہ بھائی ہمارے بزرگوں کا کیا ہوگا، گزرے ہوئے لوگوں کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ لوگ گزر گئے جو اعمال کے اپنے ساتھ لے گئے، اور جو تم کر رہے تم اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، اور جو عمل وہ کر گئے تم لوگوں سے ان کا سوال نہیں کیا جائے گا.
آج کے درس میں اتنا کافی، انشاءاللہ اگلے درس میں مزید بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف الصالح اور منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.